السلام علیکم۔ ایٹ کلاس آج ہم اسٹوری کر رہے ہیں ایک عظیم قربانی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہانی ہے ماں اور بیٹی کی، جو کہ ورجینیا میں رہتے تھے اور غربت کی حالت میں رہتے تھے۔ ماں اپنے گزارے کے لیے کام کرتی تھی، نوکری کیا کرتی تھی اور گھر کا خرچ چلایا کرتی تھی، اور اسی طرح دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر ماں جو ہے وہ ایک دن بیمار پڑ گئی اور وہ کام پہ نہ جا سکی، اور بیٹی نے بھی ماں کی خوب تیمارداری کی، اس کے لیے پریشان ہوئی۔ اس دن بہت موسم خراب تھا اور باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، تو بیٹی بھی گھر میں ہی رکی رہی، اور بیٹی جب لیٹی تو سونے کے لیے تو اس نے بہت اونچی آواز سنی۔ اس آواز سے اس کی والدہ بھی جاگ جاتی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اپنے اندازے لگاتی ہے کہ آخر یہ کس چیز کی آواز ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے علاقے میں جو پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ جا کر دیکھتی ہے تو پل واقعی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور آندھی طوفان بہت شدید آیا ہوتا ہے۔ وہ گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں یہ خیال آتا ہے کہ ٹرین بھی راستے میں ہوگی، اور اگر ٹرین آئی اور پل سے گزرنے لگی تو ٹوٹے ہوئے پل سے وہ نیچے گر جائے گی اور بہت ساری جانوں کو نقصان ہو جائے گا۔ اسی آندھی طوفان میں دونوں ماں بیٹیاں جاتی ہیں اور پانی کے راستے کو روکنے کے لیے سوچتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے اس تباہی کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ آگ لگائیں تاکہ گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ آگ دیکھے اور ریل گاڑی روک لے، لیکن اس کام کے لیے انہیں بہت ساری لکڑیاں چاہیے تھیں۔ انہوں نے اپنی جھونپڑی کو توڑا اور اس کی لکڑیاں اکٹھی کر کے اور ان میں آگ لگائی، اور دور سے آگ دکھائی دی، اور اس طرح سے انہوں نے ریل گاڑی کو رکوایا، اور اس طرح بہت سارے مسافر جو ہیں وہ تباہی کا شکار اور موت کا شکار ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹیاں بہت زیادہ بیمار رہی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، اور ماں کیونکہ بزرگ تھی تو زیادہ بیمار تھی، بیٹی نے بھی ٹھیک ہونے کے بعد ماں کی خدمت کی۔ یہ قربانی کی عظیم داستان جو ہے وہ پورے ملک میں مشہور ہو گئی، اور پھر گورنمنٹ نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو بہت سارا انعام دیا، گھر دیا، اور جس کی وجہ سے ان کی باقی زندگی بہت آرام و سکون سے گزری۔ یہ قربانی کی کہانی ہے، اس کو آپ کاپیز پر لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے آپ کے پیپرز کے لیے۔ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تھینک یو۔